آج پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف غصہ بڑھتے جا رہا ہے اور یہاں تک کہ غیر مسلم بھی فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر یہودی اسرائیل کا حمایتی ہے، یعنی ہر یہودی ہی ظالم ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہر یہودی اسرائیل کے ساتھ ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ ظلم ایک خطرناک نظریہ، ایک سیاسی تحریک زائنسٹ کر رہی ہے۔ اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہودیت یا جوڈائزم ایک مذہب ہے، جبکہ صہیونیت یا زائنزم ایک سیاسی سازش ہے، اور ان دونوں میں فرق سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ Because Judaism and Zionism are not the same. Judaism is a religion. Zionism is a political movement. Should never be conflated. کیونکہ اگر فرق نہ سمجھا تو نفرت ہمیشہ غلط سمت میں جاتی رہے گی، اور مغربی میڈیا تو ایک پروپیگنڈا مشینری ہے جن کے مطابق جو اسرائیل کے خلاف ہے وہ یہودیوں کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ نہ تو ہر یہودی زائنسٹ ہے اور نہ ہی ہر زائنسٹ یہودی ہے۔ تو آئیے پھر یہودیوں اور صہیونیوں کے درمیان فرق کو گہرائی سے سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو یہودیت اور صہیونیت میں فرق ہے۔ تمام یہودی جو ہیں وہ صہیونیوں کو سپورٹ نہیں کرتے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ویسٹرن کنٹریز میں جب ہم تحریک چلاتے ہیں اسرائیل کے خلاف تو یہودیوں کی تنظیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمیں سپورٹ کرتی ہیں۔ Because Judaism and Zionism are not the same. Judaism is a religion. Zionism is a political movement. Should never be conflated. یہودی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہودی ایک مذہبی شناخت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی مسلمان یا عیسائی ہوتا ہے۔ یہودیت یا جوڈائزم ایک ہزاروں سال پرانا مذہب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ ان کا مذہب بھی انسانیت، نیکی اور انصاف کی بات کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کرسچینٹی اور اسلام کے اندر ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ گروہ اس مذہب سے ہٹ کر اپنی سیاسی خواہشات کے اندر لگ گئے، اور پھر 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے ان خواہشات کو ایک سیاسی تحریک زائنزم میں بدل دیا۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنانا تھا، جو بعد میں اسرائیل کی صورت میں سامنے آئی۔ اس نظریے نے صرف ایک ملک نہیں بنایا بلکہ لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیاں اجاڑ دی، اور یہ نظریہ صرف زمین کا نہیں بلکہ طاقت، تسلط اور نسل پرستی کا نظریہ بن چکا ہے۔ This is unjust for the people of Palestine that this voice is attempted to be silenced. اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کے زیادہ تر یہودی اسرائیل کے اندر نہیں رہتے، اور جو لوگ اسرائیل کے اندر رہتے ہیں ان میں سے اکثریت زائنسٹ کی ہے۔ زائنسٹ ایک مخصوص سیاسی نظریہ ہے جس کا یہودیت یا جوڈائزم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو ریئل میں یہودی ہیں ان میں سے اکثریت اسرائیل کے ان مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور کچھ لوگ تو مذمت اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم لوگ بھی نہیں کر پاتے۔ We feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. یہودیوں کے بڑے بڑے گروپس جیسے کہ نیوٹرائی کرٹا، جوش وائس فار پیس جیسی بڑی بڑی تنظیمیں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں احتجاج کرتی ہیں، اور ان تمام لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ زائنزم از اگینسٹ جوڈائزم، یعنی کہ زائنسٹ دراصل یہودیت کے خلاف ہیں۔ یہ صرف مذہب کا معاملہ نہیں بلکہ زائنزم ایک نظریہ ہے۔ کوئی بھی مسلم، کرسچن یا کسی بھی مذہب کے ماننے والا انسان بھی زائنسٹ ہو سکتا ہے، جو بھی اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو درست سمجھتا ہے یا پھر اس کی حمایت کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی یہودی اسرائیل کے خلاف ہو سکتا ہے اگر وہ اسرائیل کے ظلم و بربریت کو غلط سمجھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے مغربی میڈیا نے یہ تصویر پیش کی ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے
وہ یہودیوں کے خلاف ہے، حالانکہ جو اسرائیل کے خلاف ہے دراصل وہ ظلم کے خلاف ہے۔ A lot of Jewish people in New York, many of them support Israel, but there's a massive community who is anti-Zionist. And people might not know because the mainstream media would never show you that. اور اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ نفرت کسی مذہب سے نہیں بلکہ ظالم سے کرنی ہے، اسی لیے دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہودی مذہب نہیں بلکہ زائنزم کا یہ نظریہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اور اگر ہم نے یہ فرق اچھے سے سمجھ لیا تو نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور ہمارا احتجاج ہمیشہ درست سمت میں ہوگا، اور ہمیں بار بار ایک ہی نعرہ لگانا ہوگا، ڈاؤن ود زائنزم ناٹ جوڈائزم، کیونکہ اسرائیل کا جو زائنسٹ رجیم ہے ان کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا بس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے اور ہم نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے۔ And it's against the Torah. That's why we declare that Jews are not Zionists, because the Zionist ideology is not Jewish. ہم نفرت نہیں انصاف چاہتے ہیں، ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ہیں، لیکن زائنزم کا یہ نظریہ انسانیت کے ہی خلاف کھڑا ہے۔ تو اسی لیے سوچو، فرق پہچانو اور صحیح سمت میں آواز اٹھاؤ، کیونکہ غلط یہودی نہیں بلکہ غلط زائنزم کا وہ نظریہ ہے جو آج کے دن فلسطین کے اوپر قابض ہے۔ اور 2025 میں جب گلوبل سموتھ فوٹیلا امداد لے کر غزہ کے مسلمانوں کی طرف جا رہا تھا تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس فوٹیلا میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو کہ اسرائیل کے خلاف جا کر غزہ کے مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے تھے اور وہ اسرائیل کے ان مظالم کو غلط کہہ رہے تھے۔ آیا کہ فلوٹیلے پر زیادہ سے زیادہ جوس کو لائیں گے، زیادہ سے زیادہ جوس کو لائیں گے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ زائنزم جو ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہے اور یہ خود مذہب کو اور جوڈازم کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہودیت اور صہیونیت میں فرق ہے، تمام یہودی جو ہیں وہ صہیونیوں کو سپورٹ نہیں کرتے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ویسٹرن کنٹریز میں جب ہم تحریک چلاتے ہیں اسرائیل کے خلاف تو یہودیوں کی تنظیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمیں سپورٹ کرتی ہیں۔ تو اسی لیے ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارے احتجاج کا ٹارگٹ یہودی نہیں بلکہ زائنزم کا وہ نظریہ ہونا چاہیے جس نے آج کے دن فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔